الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك وإياك نعبد ولك نصلي اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ اب ہم سیرت النبوی کے اس باب کی طرف بڑھیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پیس قائم کرنے کے بعد، بھائی چارگی قائم کرنے کے بعد، اور یہاں پہ موجود تمام اقوام کے درمیان مؤاخات یا میثاق کرنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں کی طرف ایک دفعہ پھر توجہ دی کہ وہ ہمارے دشمن جنہوں نے کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی کہ ہمیں ویک کرتے رہیں، اور کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی کہ ہمارے وہ لوگ جو وہاں پھنس گئے ہیں ان پر ظلم کرنے سے باز آئیں، یا وہ لوگ جو یہاں پہنچ چکے ہیں ان پر مظالم نہ کیے ہوں، تو اب ضروری ہے کہ ان کو تہذیب سکھائی جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں آج کل بھی زمانے میں، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ماڈرن اور ایڈوانس اور تہذیب یافتہ زمانہ ہے، قومیں اپنی بقا کے لیے دوسری قوموں کو ویک کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کی اسٹریٹجی قریش کے خلاف بھی اپنائی کہ اگر ہم نے پہل نہیں کی تو وہ پلٹ کر ضرور وار کریں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کے آگے چل کے غزوات پیش آئے، ان میں ایک بہت بڑا ریزن یہی تھا کہ قریش آپ پر پلٹ کر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ہی اس دین کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، کبھی خود حملہ کیا، کبھی دوسرے لوگوں کے ساتھ حملہ کیا، یہاں تک کہ آخر میں 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں کا اندازہ تھا کہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو یہ اور شیر ہو کے ہم پہ بفریں گے، تو بہتر ہے کہ ان کو پہلے تہذیب سکھائی جائے۔ ایک دفعہ پھر دو ٹرمینالوجیز جو اس ضمن میں ہم استعمال کریں گے، ایک ہے غزوہ اور اس کا پلورل ہے غزوات، اور ایک ہے سریہ اور اس کا پلورل ہے سرایا۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضرت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خود شریک ہوئے، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضرت نے جانے کا حکم تو دیا لیکن خود صحابہ کرام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کے بعد پہلے تو کچھ سرایا کے لیے لوگوں کو بھیجا، اس کے بعد پھر غزوہ ہوا، اور جو پہلا غزوہ ہوا وہ غزوہ بدر تھا۔ اور طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے ان کی تعداد بھی بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 یعنی 27 غزوات میں شرکت کی، لیکن ان 27 میں سے صرف 9 غزوات ایسے ہیں کہ جن میں قتال بھی ہوا۔ مثال کے طور پہ وہ 9 ہیں کہ بدر، احد، مریسع، خندق، قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف۔ یہ 9 غزوات ایسے ہیں جن میں قتال ہوا۔ اور جہاں تک سرایا کا تعلق ہے، جن میں آپ نے حکم تو دیا لیکن خود تشریف نہیں لے گئے، ان کی تعداد ہے 47 یعنی 47۔ اب آئیے ذرا کچھ ٹرمینالوجی سمجھتے ہیں عربی زبان کی لفظ سریہ سے متعلق، اور اس کو فتح الباری میں بیان کیا گیا ہے۔ اور فتح الباری کے مصنف لکھتے ہیں کہ لشکر کے پوشیدہ یعنی چھپ کر خفیہ طور پر سیکرٹلی بھیجنے کو
سریہ کہتے ہیں. اور عربی زبان میں سریہ رات کے وقت جانے کو اور ساریہ دن کے وقت نکلنے کو کہتے ہیں. اور چونکہ یہ رات کا وقت پوشیدگی کا وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی نکل آئے اور روشنی نہ ہو تو نظر کچھ نہیں آتا، اس لیے لفظ سریہ استعمال کیا گیا. اچھا، دوسرے معنوں میں، کیونکہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی بھی ہوتے ہیں، کئی مفہوم بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو سریہ ہے یہ لشکر کے ایک چھوٹے سے حصے کو بھی کہتے ہیں کہ جب یہ لشکر سے نکلتا ہے، کوئی کام کرتا ہے جو اس کو کرنا ہوتا ہے اور پھر واپس آ کر لشکر میں مل جاتا ہے. اور کسی چھوٹے حصے کو جو لشکر سے نکلتا ہے اور پھر واپس لشکر میں آتا ہے، سریہ کی ڈیفینیشن میں فٹ ہونے کے لیے اس کی تعداد 100 سے 500 تک ہونی چاہیے. اچھا، اگر وہ 500 سے زیادہ ہو لیکن 800 سے کم ہو تو اس کو منصر کہتے ہیں. اور اگر وہ 800 سے زیادہ ہو تو اس کو جیش کہتے ہیں. اور اگر وہ 4000 سے زیادہ ہو تو اسے جحفل کہتے ہیں. اور اگر لشکر 4000 سے بہت زیادہ ہو کہ اگر 10,000 15,000 بہت بڑا ہو تو اس کو خمیس کہتے ہیں. تو یہ تمام ٹرمینالوجیز ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتی ہیں. They all mean a group of people in the battlefield. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو یہ ٹرمینالوجیز ہو گئی. اچھا، ایک سریہ آگے گیا اور اگر سریے کے حصے ہو جائیں تو اس کے لیے بھی عربی زبان میں ٹرمینالوجیز موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک سریہ آگے گیا، وہ خود ایک چھوٹی سی جماعت ہے، تو اس سریے میں سے اگر کوئی جماعت نکلتی ہے تو اسے بعث کہتے ہیں. با عین اور سے بعث. تو سریے سے جو نکل گیا وہ تو ہو گیا بعث، اور سریے سے جو جڑا رہا اور منتشر نہ ہوا اس کو کہتے ہیں کئی تبہ. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا سریہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اس کا نام ہے سریہ حمزہ. سریہ حمزہ. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 7 مہینوں کے بعد رمضان کے مہینے میں بھیجا. اور یہ جو سریہ حمزہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے دوسرے سال ربیع الاول میں پیش آیا. بہرحال ہجرت کے تھوڑے عرصے میں یہ سریہ بھیجا گیا. اور اس کو سریہ حمزہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب یہ سریہ بھیجا گیا تو اس سریے کو جو لیڈ کر رہے تھے، جو اس کے امیر تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اسی لیے اس کو سریہ حمزہ کہا جاتا ہے. اور اس سریے میں جو تعداد تھی مہاجرین کی وہ تھی 30. اور اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھا کہ مہاجرین کو بھیجنے کا، کہ اگر آپ ہر لحاظ سے دیکھیں تو مہاجرین اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ وہ جا کر قریش سے اپنا بدلہ لیتے بجائے اس کے کہ انصار کو اللہ کے رسول انوالو کرتے. پہلی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انصار کو انوالو کیا وہ غزوہ بدر تھا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہاں آئیں اور پھر ان پر یہ بھی ایک بوجھ ڈالیں کہ تم اب مال کے ساتھ جان کی بازی بھی لڑاؤ. تو اس لیے آپ نے شروع کے سرایہ میں صرف مہاجرین کا استعمال کیا اور انصار میں سے کسی کو نہیں چنا. اور پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انصار سے معاہدہ کیا تھا بیعت عقبہ ثانی میں، تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ تم میرا دفاع کرو گے جس طرح اپنی بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہو مدینہ منورہ میں. تو جب وعدہ مدینہ منورہ کا ہوا تھا تو پھر اب ہم ان کو باہر کیسے بھیج دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے تھے. اچھا، یہ لوگ قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے جس میں ابو جہل لعین بھی موجود تھا. اچھا، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم اس سریے کی اور ڈیٹیلز میں جائیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو ایک سفید جھنڈا بھی دیا تھا.
اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جھنڈے کو عربی زبان میں لواء کہتے ہیں، لام واو الف اور حمزہ، لواء. اور یہ ایسا جھنڈا ہوتا ہے جو لڑائی کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑنے والے کی جگہ کا پتہ چلے. اچھا، بعض دفعہ یہ جھنڈا تو کمانڈ ان جنرل اٹھاتا ہے کہ جو امیر ہو لشکر کا، اور کبھی یہ جھنڈا لشکر میں آگے جو ہوتے ہیں نا لوگ، ان کو دیا جاتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لشکر بھیجا، یہ سریہ بھیجا، تو اس میں جو پرچم تھا، جو علم تھا، وہ میرے مدنی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو مرثد کناز بن حسین غنوی، ان کے ہاتھ میں دیا. ابو مرثد کناز بن حسین غنوی، ان کے ہاتھ میں دیا. اور اس کو بھیجنے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل لعین، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، اس کا ایک قافلہ، ایک تجارتی قافلہ شام سے مکے کو واپس آ رہا ہے. اور شام نارتھ میں ہے اور مکہ ساؤتھ میں ہے اور مدینہ درمیان میں ہے. شام سے مکہ جانے کے لیے جو زمانے میں ٹریڈ راؤٹ تھا، اس میں آپ مدینہ کو اوائڈ نہیں کر سکتے تھے. دیٹ واز دا شارٹیسٹ سیفسٹ پاسبل راؤٹ. دوسرے راؤٹس بھی تھے but they were long. It was more expensive to trade through those routes. تو اسی لیے مدینے سے گزرنا ان کے لیے it was like necessary. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 مہاجرین کا ایک دستہ بھیجا کہ تم چھاپا مار کر اس میں سے جتنا مال لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. اور ابو جہل نے اس قافلے کی حفاظت کے لیے 300 مسلح گارڈز رکھے تھے. یہ صرف گارڈز تھے جن کا کام تھا they were equipped just to protect the caravan. تو جب وہ قافلہ سمندر کے کنارے یا ساحل سمندر کے قریب پہنچا تو یہ دونوں لشکر جو ہے اس وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے. یہاں صحابہ کرام تھے اور وہاں وہ قافلہ تھا، اور پھر دونوں نے اپنی صفیں درست کی کہ اب تو بس جنگ ہوئی ہی ہوئی، کہ اب تو مدبھیڑ ہوئی ہی ہوئی. اور یہاں تو صحابہ کرام جو ہے وہ تو آلریڈی اتنے غصے میں تھے، کیونکہ وہ تو دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی ہیں جو ہمیں مکے کی گلیوں میں مارا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے. آج اللہ کے حکم سے اللہ نے ہمیں قوت دی ہے اور آج ہم ان کے مد مقابل ہیں، اور اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم انہیں تہذیب سکھائیں. اور ابھی جنگ شروع ہی ہونے والی تھی کہ قبیلہ جہینہ کا جو سردار تھا مجدی بن عمر الجہنی، تو اس نے آ کر جنگ روک دی. ایکچولی وہ دونوں فریقوں کو جانتا تھا، ادھر حضرت حمزہ کو بھی جانتا تھا، ادھر وہ ابو جہل کو بھی جانتا تھا، اور اس کے دونوں سے اچھے ٹرمز تھے. تو اس نے ان دونوں کو پریشرائز کرنا شروع کیا اور اتنا فورس کیا کہ وہ جنگ سے باز آ گئے. وہ کئی مرتبہ کبھی حضرت حمزہ سے ملنے جاتا، پھر ابو جہل سے ملنے جاتا، پھر حضرت حمزہ کے کیمپ میں آتا، پھر یہاں سے نکل کے ابو جہل کے کیمپ میں جاتا. خیر، اس نے اتنی کوشش کی کہ اس کی سعادت مندی کے پیش نظر دونوں جنگ کرنے سے باز آئے اور دونوں نے اس کی تجویز منظور کر لی. چنانچہ ابو جہل اپنے آدمیوں اور قافلے سمیت مکے کو روانہ ہو گیا، اور مہاجرین حضرت حمزہ کی قیادت میں واپس مدینہ آ گئے. واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفر کی تمام داستان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی، اور یہ بھی بتایا کہ مجدی نے جو بھی ہمارے درمیان مشورے کیے اس میں اس نے کسی کی سائیڈ نہیں لی، اور بڑے انصاف کے ساتھ اس نے جو بھی فیصلہ کیا وہ کیا. کچھ روز کے بعد مجدی کے قبیلے کے چند لوگ مدینے آئے. حضور نے ان کی خوب خاطر تواضع کی اور انہیں نئے کپڑے پہنائے، اور اس کے ساتھ فرمایا انہو میمون النقیبۃ مبارک الامر، مجدی مبارک خصلتوں والا اور بابرکت شخص ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات علماء نے ہمارے نظر کے سامنے لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے پاس 300 آدمی تھے اور سامنے لڑنے والے صرف 30 تھے، اور تعداد کے لحاظ سے اس کے پاس 10 times more men تھے.
لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تو ہوگی کہ ابو جہل جیسا شخص جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کسی طریقے سے نہیں چوکتا تھا، وہ یہاں پر مصالحت کے اوپر آمادہ ہو گیا۔ تو بظاہر تو مسلمان واپس آ گئے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اسی میں ان کی فتح پوشیدہ تھی کہ ابو جہل جیسا آدمی 10 ٹائمز فورس رکھتے ہوئے ہی بیسکلی بیکڈ آف۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرا سریہ بھیجا وہ ہجرت کے 8 مہینے کے بعد بھیجا، اور اس سریے کا نام سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ he was leading the people۔ اور اس سریے میں آپ نے 60 لوگ بھیجے، اور once again these were all مہاجرین، اور اس دفعہ بھی ان کو ایک سفید لوا دیا، ایک سفید جھنڈا دیا، اور یہ جھنڈا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے بسطح بن اثاثہ، ان کو دیا۔ اس وقت جس قافلے کے پیچھے یہ سریہ جا رہا تھا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ ابو سفیان بن حرب کا تھا، اور ابو سفیان بن حرب جو ہے وہ مکے والوں کا سپہ سالار تھا۔ خیر بہرحال، اور اس دفعہ ان 60 لوگوں کا جن لوگوں سے مقابلہ تھا ان کی تعداد 200 تھی، یعنی اب آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں ایک آدمی کے مقابلے میں وہاں 3 آدمی تھے، تو 3 گنا سے بھی زیادہ بڑا لشکر تھا۔ اچھا، اب ذرا جغرافیکلی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک مقام ہے جحفہ، یہ وادی رابق سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے، اور اس چشمے کا نام ہے اخیا۔ ابو سفیان اپنے 200 آدمیوں کے ساتھ یہاں پر کیمپ لگایا ہوا تھا، اور حضرت عبیدہ اپنے لشکر کے ساتھ ثنیۃ المرہ کے جو پاس چشمہ تھا وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ پانیوں کے پاس اس لیے ٹھہرا کرتے تھے کیونکہ واٹر واز ون آف دا مین سورسز آف سروائیول۔ اگر آپ نے کسی لشکر کو ختم کرنا ہے تو آپ اس کے واٹر کے سورس کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے۔ جب پانی نہیں ملے گا تو بندہ کتنے دن لڑے گا؟ اور جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو تیر چلائے گئے، لیکن تلوار سے جنگ نہیں ہوئی، اور جس شخص نے پہلا تیر اس روز چلایا وہ حضرت سعد بن وقاص ہے، اور اسی لیے ان کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں، یہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے تیر چلایا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ علامہ مقریزی لکھتے ہیں کہ حضرت سعد نے اپنے ترکش کے سارے تیر چلائے اس دن، لیکن اس دن کسی کی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی کسی بھی طرف سے، البتہ کچھ لوگ زخمی ضرور ہوئے، لیکن جنگ تیروں سے آگے نہیں گئی، اور دونوں فریق اپنے اپنی واپس لوٹ گئے۔ تو ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ مکے کی طرف چلا گیا، اور ان کا لشکر واپس مدینۃ المنورہ۔ اچھا، اس سریے میں ایک بڑا عجیب سا اور ڈیفرنٹ سا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ آیا کہ ابو سفیان کے لشکر میں 2 لوگ تھے، ایک کا نام تھا مقداد ابن عمر جو بنی زہرہ کے حلیف تھے، اور ایک تھے عدبہ بن الغزو، یہ بنی نوفل بن عبد مناف کے حلیف تھے۔ جنگ سے پہلے یہ دونوں مسلمانوں کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے، کیونکہ یہ دونوں ایک عرصے سے اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ کفار کا پہرا اتنا سخت تھا کہ یہ کھل کر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پاتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ موقع تو غنیمت ہے، تو وہ نکلے اپنے لشکروں سے اور یہاں آ کر شامل ہو۔ اور بعض مورخین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ ابو سفیان کے اس لشکر میں صرف اسی لیے شریک ہوئے تھے کہ شاید انہیں موقع مل جائے اور وہ مدینے والوں کے لشکر میں شامل ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا سکیں۔ اچھا، یہی مقداد ابن عمر ہیں جن کو مقداد ابن اسود بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا اسود، اس نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا۔ اور پھر علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ 3 گنا تعداد ہونے کے باوجود ابو سفیان کے لشکر نے یہ ہمت نہیں کی کہ ان 60 لوگوں سے بھڑ سکے، اس لیے غنیمت انہوں نے یہی جانی کہ ہم واپس مکے کی طرف لوٹ جائیں۔
تو خیر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دو سرائے جو ہیں وہ ایک ہی وقت مدینے سے نکلے، لیکن حضرت حمزہ کا سریہ پہلے پیش آیا اور حضرت عبیدہ کا سریہ بعد میں پیش آیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ نہیں، دونوں کے جھنڈے تو ایک ہی وقت تیار کیے گئے تھے، لیکن حضرت حمزہ کے سریے کو 7ویں ماہ میں بھیجا گیا اور حضرت عبیدہ کے سریے کو 8ویں ماہ میں بھیجا گیا، تو اس لیے حضرت حمزہ کا سریہ پہلے ہے اور حضرت عبیدہ کا سریہ دوسرا ہے۔ جو تیسرا سریہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اس کو سریہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں۔ یہ ہجرت کے 9ویں مہینے میں ذی القعدہ کے مہینے میں بھیجا گیا اور اس کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے۔ اور یہ جو جماعت تھی، یہ ایک مقام ہے محم الخرار، یہ اس کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اس لشکر کا جھنڈا بھی سفید تھا، اور اس لشکر کا جھنڈا اٹھانے والے وہی صحابی ہیں جو حضرت عبیدہ بن حارث کے لشکر میں ابو سفیان کے لشکر سے شامل ہو گئے تھے، حضرت مقداد بن عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ شرف بخشا کہ جھنڈا تم اٹھاؤ گے، اور یہ جو مہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے انڈر بھیجی، اس میں 20 مہاجرین شریک تھے، اور ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ قریش کا جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس پر جا کر یہ چھاپا مارے، اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ہدایت کی تھی، کیونکہ یہ صرف 20 آدمی تھے، کوئی زیادہ بڑی جماعت نہیں تھی، تو آپ نے ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ دیکھو قافلے کے تعاقب میں الخرار کے مقام سے آگے نہ بڑھنا، اور یہ بھی مقام جحفہ کے آس پاس ہی کا علاقہ ہے کہ اگر آپ جحفہ سے مکے کی طرف جائیں تو وہاں ایک کنواں ہے جو جحفہ کے لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے، اور یہی بیسکلی خرار کا کنواں ہے۔ تو جحفہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر پڑتا ہے۔ اچھا، حضرت سعد کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو بھیجا تو حکم ملتے ہی ہم فوراً روانہ ہو گئے، اور ہمارے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، ہم پیدل ہی روانہ ہوئے، اور ہم کچھ اس طرح چلتے کہ ہم دن کے وقت چھپ جاتے اور رات کے وقت سفر کرتے، اور جس مقام کی طرف اللہ کے رسول نے ہم کو بھیجا تھا وہ مدینہ منورہ سے 5 دن کی مسافت پہ تھی، تو ہم 5 دن کے بعد صبح کے وقت القرار پہنچے۔ لیکن حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں اطلاع ملی کہ جس قافلے کے پیچھے ہم القرار تک آئے ہیں وہ قافلہ کل یہاں سے نکل چکا، کیونکہ ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ہم مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے، اور یہ تینوں سرائے جو ہے وہ پہلی ہجری میں پیش آئے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں روزوں اور زکوٰۃ کے متعلق جو احکامات آئے ان کو نقل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کب وہ احکامات فرض ہوئے، کب روزے فرض ہوئے، کب زکوٰۃ فرض ہوئی، عیدین کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے غزوے کی طرف جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ